ہانیہ، ملک شہرام اس کو بہت گہری اور عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو ہانیہ کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ بالکل چپک گئی تھی، جیسے دیوار میں ہی سما جانا چاہتی ہو۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میڈی بگو، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور پراسرار مسکراہٹ تھی، جبکہ ہانیہ نے خوف کی شدت سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں تاکہ وہ اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ سکے جس نے اس کی زندگی کو عذاب بنا رکھا تھا۔ میری سونی سواڑی، وہ خالص سرائیکی لہجے میں بولا، اور اس کی آواز میں ایک ایسا روب تھا کہ کمرے کی ہوا بھی جیسے رک گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمڑے کے بیلٹ کو آہستہ سے دوسرے ہاتھ پر مارا، جس سے ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی، اور پھر وہ کرسی کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے بالکل ہانیہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی بادشاہ ہو اور سامنے والی اس کی ادنا سی غلام ہو۔ جی نہیں بولو گی کیا؟ اس نے اپنی گھنی مونچھوں کو انگلی سے چھوتے ہوئے سوال کیا، اور اس کی گہری سی آنکھیں ہانیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہانیہ کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی، بس اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ شہرام نے اپنی ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور بیلٹ کو گود میں رکھ لیا۔ وہ اسے مار نہیں رہا تھا اور نہ ہی اس نے ابھی تک اسے ہاتھ لگایا تھا، مگر اس کا یہ خاموش انداز اور یہ گھورنا مارنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو جسے اس نے فتح کر لیا ہو۔ ہانیہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائی تو سامنے شہرام کی وحشت ناک آنکھیں دیکھ کر اس کا سانس پھر سے اٹک گیا۔ شہرام نے سر کو ہلکا سا خم دیا اور بہت نرم مگر خوفناک لہجے میں بولا، تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو بگو؟ میں تمہارا محافظ ہوں۔ لیکن ہانیہ جانتی تھی کہ یہ سفید جھوٹ ہے، کیونکہ وہ محافظ نہیں بلکہ ایک ظالم وڈیرا تھا جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا مسلسل اسے تک رہا تھا، اور ہانیہ کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ ابھی یہ اٹھے گا اور اس کا بیلٹ کا استعمال کرے گا۔ مگر شہرام نے ایسا کچھ نہیں کیا، بس مسکراتا رہا، اور اس کی وہ مسکراہٹ ہانیہ کی روح تک کو زخمی کر رہی تھی۔ ہانیہ کا ماضی بہت سادہ مگر دردناک تھا۔ وہ ایک بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک اداسی رہتی تھی۔ اس کے والدین اسے بچپن میں ہی تنہا چھوڑ گئے تھے اور وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ والدین کے جانے کے بعد وہ اپنے ماموں اور ممانی کے پاس رہنے لگی تھی۔ ماموں کا رویہ تو ایسا تھا جیسے وہ گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ ایک خاموش تماشائی بنے رہتے تھے، مگر ممانی کا رویہ کسی ڈائن سے کم نہ تھا۔ وہ ہانیہ کو اپنی بھانجی نہیں بلکہ گھر کی خادمہ سمجھتی تھی۔ ہانیہ صبح سویرے اٹھتی اور رات گئے تک گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ سب کچھ اس کے ذمہ تھا۔ اس کے کزنز جو ممانی کے اپنے بچے تھے، وہ ہر وقت ہانیہ پر حکم چلاتے اور اسے حقیر سمجھتے۔ وہ ہانیہ کو اپنے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ممانی اپنے بچوں کو نئے کپڑے اور اچھا کھانا دیتی، مگر ہانیہ کو تو 2 وقت کی روٹی بھی ایسے دی جاتی جیسے اس پر کوئی بہت بڑا احسان کیا جا رہا ہو۔ ہانیہ اکثر راتوں کو چھپ کر روتی تھی، مگر اس کی سسکیوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے یاد تھا کہ ایک بار اس سے کانچ کا ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا تو ممانی نے اس قدر ہنگامہ کیا تھا کہ پورا محلہ جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہانیہ کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا اور کہا تھا کہ تم منحوس ہو، جب سے اس گھر میں آئی ہو ہمارا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ ہانیہ خاموشی سے سر جھکائے سب سنتی رہی، کیونکہ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی اور چھت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ماموں کے گھر سے نکلی تو باہر کی دنیا اسے نوچ کھائے گی، اسی لیے وہ ہر ظلم سہتی رہی اور زبان پہ شکایت کا ایک لفظ بھی نہ لاتی۔ بس اللہ سے دعا کرتی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور اسے اس جہنم سے نجات مل جائے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی تقدیر میں اس جہنم سے نکل کر ایک اور بڑی آگ لکھی ہے۔ ایک دن علاقے میں ایک بڑا میلہ لگا ہوا تھا جہاں دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ممانی اپنے بچوں کے ساتھ میلے میں جا رہی تھی اور ہانیہ کو بھی سامان اٹھانے اور بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ساتھ لے لیا گیا تھا۔ میلے میں بہت رش تھا، ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں اور دکانوں کی بہار تھی، مگر ہانیہ کی نظریں زمین پر تھیں۔ وہ اپنی پرانی چادر میں خود کو چھپائے ممانی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اسی میلے میں ملک شہرام بھی اپنے دوستوں اور کارندوں کے ساتھ موجود تھا۔ ملک شہرام اس علاقے کا سب سے طاقتور اور امیر وڈیرا تھا، جس کا نام سن کر لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب تھا، لمبا قد، چوڑا سینہ اور چہرے پر ایک ایسی سختی جو کسی کو بھی مرعوب کر سکتی تھی۔ شہرام کی نظر اچانک ہانیہ پہ پڑی،
جو ایک سٹال پر کھڑی بچوں کو کھلونے دلا رہی تھی۔ ہانیہ کی سادگی اور معصومیت نے پہلی ہی نظر میں شہرام کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس نے آج تک ایسی پاکیزہ صورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ وہیں رک گیا اور اسے دیکھنے لگا، لیکن بدقسمتی سے وہاں صرف شہرام نہیں تھا بلکہ اس کا چچا زاد کزن دلاور بھی موجود تھا۔ دلاور بھی طاقت اور بدمعاشی میں شہرام سے کم نہ تھا۔ اس کی نظریں بھی ہانیہ پر جم گئی تھیں اور ان نظروں میں ہوس اور گندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شہرام نے فوراً دلاور کی نظروں کا پیچھا کیا اور اسے احساس ہو گیا کہ دلاور بھی اسی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ دونوں کزنز کے درمیان ایک خاموش مگر شدید تناؤ پیدا ہو گیا۔ شہرام نے دلاور کو ایک سخت گھوری سے نوازا، جس کا مطلب صاف تھا کہ اپنی نظریں ہٹا لو، مگر دلاور نے بھی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ شہرام کو دیکھا۔ ان کے بیچ لفظوں کا تبادلہ تو نہیں ہوا، مگر ہوا میں ایک جنگ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ہانیہ ان دونوں کی نظروں سے بالکل بے خبر اپنے کام میں مگن تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس میلے میں آنے سے اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ میلے سے واپسی کے کچھ دن بعد ہی ہانیہ کے گھر پر دستک ہوئی، اور جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے ملک شہرام کے خاص آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے بہت تکبر کے ساتھ پیغام دیا کہ ملک شہرام صاحب ہانیہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمانی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، مگر ہانیہ کا حال برا ہو گیا تھا۔ اس نے شہرام کے بارے میں بہت سی خوفناک باتیں سن رکھی تھی کہ وہ ایک ظالم انسان ہے اور اس کی حویلی میں جو جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے واپس نہیں آتا۔ ہانیہ روتے ہوئے اپنے ماموں کے قدموں میں گر گئی اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی، خدا کے لیے مجھے اس درندے کے حوالے نہ کریں، میں آپ کے گھر کی نوکرانی بن کر رہ لوں گی، ساری عمر آپ کے کام کروں گی، مگر مجھے ملک شہرام سے مت بھیائیں۔ ماموں جو ہمیشہ خاموش رہتے تھے، ہانیہ کی حالت دیکھ کر اور اس کی چیخوں میں چھپے درد کو محسوس کر کے پگھل گئے۔ انہیں پہلی بار اپنی بھانجی پر ترس آیا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہمت جمع کی اور شہرام کے بھیجے ہوئے لوگوں کو انکار کر دیا۔ یہ انکار ملک شہرام جیسے بااثر شخص کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہ تھا، کیونکہ پورے علاقے میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس بات کو ٹال سکے۔ جب یہ خبر شہرام تک پہنچی کہ ایک معمولی یتیم لڑکی، اس کے غریب ماموں نے اس کا رشتہ ٹکرا دیا ہے، تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اسے لگا جیسے کسی نے بھری محفل میں اس کے منہ پر تماچا مار دیا ہو۔ اس کی انا کو ایسی ٹھیس پہنچی تھی جو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس انکار کے اگلے ہی دن جب ہانیہ گھر کا سودا صرف لینے کے لیے گلی کی نکڑ والی دکان پر گئی تو اچانک ایک کالے رنگ کی بڑی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کچھ سمجھ پاتی، گاڑی کا دروازہ کھلا اور دو مضبوط ہاتھوں نے اسے کھینچ کر گاڑی کے اندر گرا لیا۔ ہانیہ نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا گیا تھا۔ گاڑی میں ملک شہرام پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر وہی ظالمانہ سکون تھا۔ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی اور ہانیہ کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ شہرام اسے سیدھا اپنی حویلی لے آیا۔ یہ حویلی کسی قلعے کی طرح مضبوط اور خوفناک تھی، جہاں اونچی دیواریں اور بڑے بڑے آہنی دروازے تھے۔ شہرام اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ ہانیہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی اور اسے چھوڑ دینے کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر شہرام پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا اور اسے فرش پہ دھکا دے دیا۔ اس نے ہانیہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، تم نے مجھے انکار کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب تم یہیں رہو گی اور میری قید بن کر رہو گی۔ علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ شہرام نے انتقام لینے کے لیے ہانیہ کو اٹھایا ہے اور اب وہ اسے اپنی باندی بنا کر رکھے گا۔ دلاور کو بھی جب تک یہ پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہرام بازی لے گیا تھا۔ حویلی میں ہانیہ کے دن اور راتیں خوف کے سائے میں گزرنے لگے۔ شہرام نے اسے جس کمرے میں رکھا تھا وہاں پر ہر آسائش موجود تھی، مگر ہانیہ کے لیے وہ کسی سونے کے پنجرے سے کم نہ تھا۔ شہرام روزانہ اس کے کمرے میں آتا اور گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھ کر اسے گھورتا رہتا۔ وہ کبھی اسے چھوتا نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ ہانیہ کی جان ہر وقت مٹھی میں رہتی تھی۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ میں چمڑے کا بیلٹ لیے ہوتا تھا اور اسے لہراتا رہتا۔ ہانیہ کو لگتا کہ بس اب یہ بیلٹ اس کے جسم پر برسے گا۔ وہ خوف سے کانپتی رہتی اور شہرام اسے دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ وہ اسے اکثر عجیب و غریب ناموں سے پکارتا، کبھی کہتا میڈی بگو، کبھی کہتا سونی سواڑی۔ اس کا لہجہ کبھی نرم ہوتا تو کبھی اتنا سخت کہ ہانیہ کا دل بند ہونے لگتا۔ شہرام نے اس کے گرد پہرا اتنا سخت کر دیا تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر شہرام کو بدلہ ہی لینا ہے تو اسے مارتا کیوں نہیں ہے، وہ اس پر تشدد کیوں نہیں کرتا۔ یہ کیسا بدلہ ہے جس میں صرف گھورنا اور ڈرانا شامل ہے۔ ہانیہ اللہ سے دعا مانگتی کہ یا اللہ مجھے اس کی قید سے نجات دلا دے۔
یا عزت کی موت دے دے، کیونکہ شہرام کی موجودگی اس کے حساب پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ جب بھی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنتی تو اس کا دم گھٹنے لگتا، اسے لگتا کہ شاید آج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پھر ایک دن اچانک حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف سے آنے والی خبر نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ خبر آئی کہ ملک شہرام کی گاڑی کو پہاڑی راستے پر جاتے ہوئے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری ہے اور گاڑی میں آگ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے شہرام کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح حویلی میں پھیل گئی۔ ملازموں میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی اور عورتوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس نے یہ شور سنا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا کہ جس شخص کا اتنا رعب اور دبدبا تھا وہ اتنی آسانی سے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ ایک طرف تو اسے خوشی محسوس ہوئی کہ اسے اپنی قید سے آزادی مل جائے گی، مگر دوسرے ہی لمحے اسے ایک اور خوف نے آ لیا کہ اب اس کا کیا ہوگا۔ اس قید کی بدنامی کے بعد وہ کہاں جائے گی؟ حویلی کے گارڈز اور ملازم سب پریشانی اور افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کسی کا دھیان ہانیہ کی طرف نہیں تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد تھی۔ ہانیہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے بھاگنا ہوگا، چاہے بعد میں کچھ بھی ہو، دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اوڑھا اور پچھلے دروازے کی طرف بھاگی جو ملازموں کے استعمال میں رہتا تھا۔ وہاں کوئی پہرا نہیں تھا کیونکہ سب حادثے والی جگہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہانیہ ننگے پاؤں دیوانہ وار حویلی سے نکلی اور قریبی کھیتوں میں گھس گئی۔ اس کا دل سینے سے باہر آ رہا تھا اور کانٹوں سے اس کے پیر زخمی ہو رہے تھے، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا مطلب موت ہے۔ اسے بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اس حویلی کی منحوس حدود سے نکل جائے جہاں اس کی عزت اور جان دونوں خطرے میں تھے۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ گرتی پڑتی آخرکار پکی سڑک تک پہنچ گئی جہاں ٹریفک رواں دواں تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حویلی بہت دور رہ گئی تھی اور کچھ بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر ہاتھ ہلانے لگی۔ ایک پرانی سی بس جو مسافروں سے کھچا کھچ تھی اس کے قریب آ کے رکی۔ کنڈکٹر نے دروازہ کھولا اور آواز لگائی، بی بی کہاں جانا ہے؟ جلدی بیٹھو، گاڑی نکلنے والی ہے۔ ہانیہ نے بنا سوچے سمجھے بس میں قدم رکھ دیا۔ اس کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے تو نہیں تھے، مگر اس نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی جس پر سونے کا پانی چڑھا تھا اتار کے کنڈکٹر کو دے دی، جو اس کی ماں کی آخری نشانی تھی۔ کنڈکٹر نے حیرت سے انگوٹھی دیکھی اور پھر اسے ایک سیٹ کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہانیہ کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور بس اپنی رفتار سے چل پڑی۔ وہ کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آزاد ہو چکی ہے، مگر یہ آزادی بھی کتنی خوفناک تھی کہ وہ بالکل تنہا تھی اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ راستہ اسے کہاں لے جائے گا۔ شہر پہنچتے پہنچتے رات گہری ہو چکی تھی اور بس اڈے پر اترتے ہی ہانیہ کو ایک نئی دنیا کا سامنا کرنا پڑا جہاں ہر طرف اجنبی چہرے اور شور شرابہ تھا۔ اسے لگا جیسے وہ بھیڑیوں کے جنگل سے نکل کر ایک اور خطرناک جنگل میں آ گئی ہے جہاں ہر شخص کی آنکھوں میں بھوک اور ہوس تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے ماموں کا گھر یاد آنے لگا جہاں کم از کم چھت تو تھی، مگر پھر شہرام کا خیال آیا جس نے اسے وہ چھت بھی چھین لی تھی۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ تبھی ایک بوڑھی عورت جس کے چہرے پر جھڑیوں کا جال تھا اس کے پاس آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ ہانیہ نے سر اٹھایا اور اس بوڑھی عورت کی شفیق آنکھوں میں دیکھا تو اسے ان آنکھوں میں ہمدردی نظر آئی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا، اماں میرا کوئی نہیں ہے، میں بہت دور سے آئی ہوں اور میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس عورت نے اسے دلاسا دیا اور کہا، گھبراؤ مت، اللہ بہت بڑا ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے چلتی ہوں جہاں تم محفوظ رہو گی۔ وہ بوڑھی عورت اسے لے کر ایک یتیم خانے پہنچی جس کا نام دارالایمان تھا۔ وہاں کی عمارت پرانی مگر صاف ستھری تھی۔ یتیم خانے کی انچارج ایک سخت مزاج مگر رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے ہانیہ کی حالت دیکھی تو اسے اندر آنے کی اجازت دے دی اور کہا، تم یہاں رہ سکتی ہو، مگر تمہیں یہاں کے کام کاج کرنے ہوں گے، بچوں کو سنبھالنا ہوگا اور صفائی کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہانیہ نے فوراً حامی بھر لی کیونکہ اسے سر چھپانے کے لیے چھت اور عزت کی روٹی چاہیے تھی۔ اس رات جب وہ بستر پر لیٹی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ گئی ہے، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی کیونکہ جب بھی آنکھ لگتی اسے شہرام کا چہرہ نظر آتا اور کانوں میں وہی آواز گونجتی، میڈی بگو۔ یتیم خانے میں ہانیہ کی زندگی ایک مشین کی طرح ہو گئی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کے منہ دھلاتی، انہیں ناشتہ دیتی اور پھر سارا دن ان کے کپڑے دھونے اور کمرے کی صفائی میں گزر جاتا۔ وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی،
کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ یتیم خانے کے بچے اس سے بہت مانوس ہو گئے تھے اور اسے باجی کہہ کر پکارتے تھے، مگر ہانیہ کے دل کا خوف ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے ہر وقت لگتا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب بھی وہ یتیم خانے کے گیٹ کے پاس جاتی تو اسے لگتا کہ باہر کوئی کھڑی گاڑی اسے دیکھ رہی ہے۔ کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا کہ کھڑکی کے باہر کوئی سایہ ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ سہم جاتی اور پردہ گرا دیتی۔ اسے لگتا تھا کہ کہیں حویلی سے کوئی اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتی اور بچوں کے کمرے میں چکر لگاتی تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ سب محفوظ ہیں۔ اس کے دماغ پر شہرام کی دہشت اس طرح سوار تھی کہ اگر کوئی اونچی آواز میں بات بھی کرتا تو وہ کانپ اٹھتی۔ اسے اکثر وہم ہوتا کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور شہرام ہاتھ میں بیلٹ لیے اندر آ جائے گا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ شہرام تو مر چکا ہے اور اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ خیال اسے کچھ تسلی دیتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا اور پھر یتیم خانے پر ایک مشکل وقت آ گیا۔ فنڈز کی کمی کی وجہ سے راشن ختم ہونے لگا اور بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملنا مشکل ہو گیا۔ انچارج بہت پریشان تھی اور ہانیہ بھی بچوں کو بھوکا دیکھ کر کڑتی رہتی تھی۔ وہ اپنی روٹی بچا کر بچوں کو کھلا دیتی، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ ایک دن انچارج نے سب کو جمع کیا اور بتایا کہ شاید ہمیں یہ یتیم خانہ بند کرنا پڑے کیونکہ ہمارے پاس بجلی کا بل دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر ہانیہ کا دل ڈوبنے لگا کہ اگر یہ جگہ بند ہو گئی تو وہ کہاں جائے گی۔ مگر پھر اگلے ہی دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ انچارج کے دفتر میں ایک آدمی آیا۔ اس نے ایک بھاری رقم کا چیک ان کے حوالے کیا۔ انچارج نے حیران ہو کر پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا ایک خدا کے بندے نے دیا ہے جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ بس اس نے ایک ہدایت کی ہے کہ اس رقم سے بچوں کا خیال رکھا جائے اور خاص طور پر اس لڑکی کی ضروریات پوری کی جائے جو کچھ عرصہ پہلے یہاں آئی ہے۔ انچارج نے ہانیہ کی طرف دیکھا تو ہانیہ بھی حیرت میں ڈوب گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس اجنبی شہر میں کون ہے جو اس کے بارے میں جانتا ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس کا شک فوراً شہرام کے کزن دلاور کی طرف گیا کہ شاید یہ اس کی کوئی چال ہے تاکہ وہ اسے باہر نکال سکے، مگر پھر اس نے سوچا کہ اگر دلاور ہوتا تو وہ حملہ کرتا، مدد کیوں کرتا؟ یہ گتھی سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی جا رہی تھی اور ہانیہ کی راتوں کی نیندیں پھر سے حرام ہو گئیں۔ وہ ایک طوفانی رات تھی جب آسمان سے بجلی گر رہی تھی اور بادل زور و شور سے گرج رہے تھے۔ یتیم خانے کی پرانی عمارت بھی طوفان کے شور سے لرز رہی تھی۔ اچانک تیز ہوا کے جھکڑ سے بجلی کے تار ٹوٹ گئے اور پورے یتیم خانے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ بچے ڈر کے مارے رونے لگے۔ ہانیہ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں موم بتی لے کر آتی ہوں، تم لوگ یہیں رکو۔ وہ ٹٹولتی ہوئی اندھیرے برآمدے میں نکلی جہاں کھڑکیوں سے آتی ہوئی بجلی کی چمک وقفے وقفے سے روشنی کر رہی تھی۔ برآمدہ بالکل سنسان تھا اور صرف ہانیہ کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں صرف اندھیرا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے۔ وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ برآمدے کے آخری کونے پر اسے ایک لمبا چوڑا سایہ کھڑا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کے منہ سے چیخ نکلتی، اس سائے نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ہانیہ کی سانس حلق میں اٹک گئی اور وہ مزاحمت کرنے لگی، مگر اس گرفت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ تبھی اس کے کانوں میں ایک جانی پہچانی سرگوشی ہوئی، میڈی بگو، شور مت کرنا۔ یہ آواز سنتے ہی ہانیہ کا خون جم گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ آواز اسی شخص کی تھی جسے مرے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ ہانیہ کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں اور اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس شخص کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور پیچھے ہٹی۔ بجلی کی ایک زوردار کڑک کے ساتھ روشنی ہوئی اور ہانیہ کے سامنے جو چہرہ روشن ہوا اسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ملک شہرام زندہ سلامت کھڑا تھا، وہی سرد آنکھیں، وہی سخت چہرہ اور وہی روبدار شخصیت۔ ہانیہ کی زبان لڑکھڑا گئی۔ تم تو مر چکے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہرام نے ایک گہری سانس لی اور قریب پڑی ہوئی کرسی کو گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، بالکل اسی انداز میں جیسے وہ حویلی میں بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے ہانیہ کو غور سے دیکھا اور کہا، ہاں، سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں مر چکا ہوں اور یہی میں چاہتا تھا۔ ہانیہ ابھی تک سکتے کے عالم میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوئے یا روئے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا خوف پھر سے اس کے سامنے موجود تھا۔ شہرام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ایکسیڈنٹ محض اتفاق نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو میرے اپنوں نے میرے خلاف رچائی تھی۔ دلاور نے میری گاڑی کی بریک فیل کروائے تھے،
وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ پوری جائیداد اور حویلی پر قبضہ کر سکے۔ میں حادثے میں گاڑی سے کود گیا تھا اور وہ لاش جو گاڑی میں جلی وہ میرے ڈرائیور کی تھی، مگر میں نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میرے مرنے کے بعد کون کیا کرتا ہے اور میں اپنے دشمنوں کو ان کی اوقات یاد دلا سکوں۔ ہانیہ دیوار کے ساتھ لگی ابھی بھی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، تو پھر تم نے مجھے کیوں قید کیا تھا؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ شہرام کی آنکھوں میں پہلی بار سختی کے بجائے ایک عجیب سی نمی تیر گئی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تم پر ظلم کیا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں بچایا ہے۔ اس دن میلے میں جب دلاور نے تمہیں دیکھا تھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ وہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گا اور تمہاری عزت تار تار کر دے گا کیونکہ تمہارا کوئی وارث نہیں تھا۔ میں یہ بات جان گیا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے تمہیں اپنی حویلی میں قید نہ کیا تو دلاور تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ جب تم نے شادی سے انکار کر دیا تو میں نے جان بوجھ کر تم سے زبردستی شادی کا ناٹک کیا اور تمہیں قید میں رکھا تاکہ دلاور کو لگے کہ اب تم میری ملکیت ہو اور وہ میری چیز کو ہاتھ لگانے کی جرات نہ کر سکے۔ میرا وہ سخت رویہ، وہ بیلٹ لہرانا اور تمہیں ڈرانا صرف ایک ڈرامہ تھا تاکہ حویلی کے ملازم اور دلاور کے مخبر یہ یقین کر لیں کہ میں تم پر ظلم کر رہا ہوں اور تم میری ہو۔ اگر میں تم سے نرمی برتتا تو وہ سمجھ جاتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور پھر وہ تمہیں میری کمزوری بنا کر استعمال کرتا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے خود کو تمہاری نظروں میں ویلن بنا لیا تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ ہانیہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی اور اس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کچھ لمحے پہلے تک اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف اور ڈراؤنا خواب تھا، مگر اب اس کے الفاظ نے ہانیہ کے دل کی دنیا ہلا دی تھی۔ کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا گیا تھا جہاں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شہرام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھو ہانیہ، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور تمہیں حق بھی ہے کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ رویہ ہی ایسا رکھا تھا، مگر یقین مانو میں مجبور تھا۔ میں نے صحیح طریقہ اپنانے کی کوشش کی مگر تم نے منع کر دیا تھا۔ شہرام کی آواز میں ایک ایسا درد اور سچائی تھی جس نے ہانیہ کے دل کو پگھلا دیا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ ہانیہ سے اس دن سے محبت کرتا تھا جب اس نے پہلی بار اسے میلے میں دیکھا تھا۔ وہ اس کی سادگی پر مر مٹا تھا۔ ہانیہ، مجھے سخت روپ دھارنا پڑا حالانکہ ہر بار تمہیں ڈرا ہوا دیکھ کر میرا اپنا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں تھے بلکہ یہ اس احساس کے تھے کہ جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن سمجھتی رہی وہ دراصل سائے کی طرح اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ ہانیہ نے کہا، تو کیا آپ وہ سب جانتے تھے جو میرے ساتھ یتیم خانے میں ہو رہا تھا؟ شہرام نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں میں سب جانتا تھا۔ میں پچھلے کئی ماہ سے تمہارے پاس ہی تھا۔ یتیم خانے کی مدد کرنا اور وہاں راشن بھجوانا سب میری طرف سے تھا تاکہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تمہیں یاد ہے جب تم بازار سودا لینے گئی تھی اور کچھ لڑکے تمہیں تنگ کرنے لگے تھے تو اچانک پولیس آ گئی تھی؟ وہ پولیس میں نے بھجوائی تھی۔ میں روز رات کو تمہاری کھڑکی کے باہر پہرا دیتا تھا تاکہ دلاور کا کوئی آدمی تم تک نہ پہنچ سکے۔ وہ سایہ جسے دیکھ کر تم ڈرتی تھی وہ میں ہی تھا، اور وہ گاڑی جو تمہارا پیچھا کرتی تھی وہ میری تھی۔ میں سامنے اسی لیے نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں دلاور کے آخری انجام کا انتظار کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کھل کر سامنے آئے اور اپنی تمام حدیں پار کر لے تاکہ قانون کی گرفت مضبوط ہو سکے، اور آج وہ وقت آ گیا تھا کہ میں اسے بے نقاب کر سکوں اور تمہیں اپنی پناہ میں لے سکوں۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی کم عقلی پر رونا آ رہا تھا۔ شہرام نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، اب رونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب صرف خوشیاں تمہارا مقدر ہیں۔ شہرام کی آنکھوں میں وہ محبت تھی جو اس نے مہینوں سے اپنے اندر دبا رکھی تھی، اور آج وہ بند ٹوٹ چکا تھا۔ اگلے دن شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ ملک شہرام نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ واپس آ گیا ہے۔ اس خبر نے دلاور اور اس کے ساتھیوں کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ دلاور جو خود کو علاقے کا بادشاہ سمجھ بیٹھا تھا، شہرام کو زندہ دیکھ کر ایسا لگا جیسے اس نے اپنی موت دیکھ لی ہو۔ شہرام نے پولیس کو وہ تمام ثبوت فراہم کر دی جو اس نے اپنی موت کے ڈرامے کے دوران اکٹھے کیے تھے۔ دلاور نے ہانیہ کو اغوا کرنے اور شہرام کو مارنے کی جو سازشیں کی تھیں ان کے گواہ سب موجود تھے۔ پولیس نے دلاور کو اس کے اڈے سے گرفتار کر لیا اور اسے ہتھکڑیاں لگا کر لے گئے۔ پورے علاقے کے لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے اور شہرام کی واپسی پر نعرے لگا رہے تھے۔ شہرام کی واپسی نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں ہانیہ کو لے کر حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ ہانیہ اب ڈر کے بغیر شہرام کے ساتھ تھی۔ جب گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ملازموں کی قطاریں استقبال کے لیے کھڑی تھیں، مگر اس بار منزل بدلا ہوا تھا۔
ہانیہ کا استقبال ایک باندی یا قیدی کی طرح نہیں بلکہ حویلی کی لاڈلی مالکانی کی طرح ہوا۔ شیرام نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے اتارا۔ وہ ملازم جو کبھی ہانیہ کو ترس سے دیکھتے تھے اب سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کی نظروں میں خوف کے ساتھ ساتھ احترام بھی تھا۔ شیرام نے سب کو مخاطب کر کے کہا، یہ تمہاری مالکن ہے اور آج کے بعد ان کا حکم میرا حکم سمجھا جائے گا۔ خبردار اگر کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ شیرام کو وہ سخت لہجہ جو ہانیہ کے لیے تھا اب محبت اور عزت میں بدل چکا تھا، اور ہانیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ طاقتور شوہر کی پناہ کیا ہوتی ہے۔ واپسی کے کچھ دن بعد شیرام نے ہانیہ سے کہا کہ چلو آج کسی سے ملنے چلتے ہیں۔ ہانیہ نے پوچھا کہاں؟ تو شیرام نے مسکرا کر کہا، ان لوگوں کے پاس جو جان سکیں گے کہ تم کس قدر نایاب۔ شیرام ہانیہ کو لے کر اس کے ماموں کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ماموں اور مومانی کھڑے تھے جو شیرام کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں لگا کہ آج ان کی شامت آ گئی ہے۔ شیرام نے اندر جا کر انہیں کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ان کے سامنے وہ تمام حقائق رکھے کہ کس طرح ان کی خاموشی اور بے حسی ہانیہ کو دلاور جیسے درندے کے حوالے کر سکتی تھی۔ شیرام نے مومانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کو اپنی اولاد پیاری تھی مگر یہ یتیم بچی بوجھ لگتی تھی۔ آپ لوگوں نے کبھی خون کے رشتے کا پاس نہیں رکھا، اسی لیے ہانیہ نے یتیم خانے جانا مناسب سمجھا مگر آپ لوگوں کے پاس نہیں آئی۔ مومانی اور ماموں اپنے رویے پر بہت شرمندہ تھے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ شیرام کے خوف سے زیادہ اپنی ضمیر کی ملامت کا شکار تھے۔ شیرام نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور کہا، فیصلہ تمہارا ہے، اگر تم کہو تو میں انہیں سزا دوں اور اگر کہو تو معاف کر دوں۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر اپنی مومانی کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، میں نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ مجھے اب اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی مل چکی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی کا آغاز کسی بدلے سے ہو۔ شیرام نے فخر سے ہانیہ کو دیکھا۔ حویلی میں ایک پروقار اور شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا جہاں شیرام اور ہانیہ کا باقاعدہ نکاح ہوا۔ پورے علاقے کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا اور روشنیوں سے حویلی جگمگا رہی تھی۔ دیگیں چڑھائی گئی تھی اور غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ ہاری سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لگی مہندی کی خوشبو اور زیورات کی چمک نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ جب قاضی صاحب نے اس سے ایجاب و قبول کروایا تو اس کی آواز میں ایک اعتماد تھا۔ اس کا دل شیرام کے لیے محبت سے لبریز تھا۔ کمرے کو گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا جس کی بھینی بھینی مہک سے فضا معطر تھی۔ ہانیہ بستر کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی اور شیرام اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہانیہ کے قریب آیا۔ شیرام نے شیروانی زیب تن کر رکھی تھی اور وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہانیہ کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ ہانیہ کو اس کے وجود کی تپش محسوس ہونے لگی۔ شیرام نے کوئی بات نہیں کی، بس اپنی انگلیوں سے ہانیہ کے گھونگھٹ کو تھاما اور بہت آہستگی سے اوپر اٹھایا جیسے وہ کسی نازک کلی کو چھو رہا ہو۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی دونوں کی نگاہیں ملی اور وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ شیرام کی آنکھوں میں ستائش اور بے پناہ محبت دیکھ کر ہانیہ کی پلکیں حیا سے جھک گئیں۔ شیرام نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی نرم انگلیوں کو پوروں سے چھوتے ہوئے مدھم اور رومانوی لہجے میں بولا، میری قید سے رہائی مبارک ہو ہانیہ، مگر اس نئی قید سے اب تم کبھی آزاد نہیں ہو سکو گی کیونکہ یہ محبت کی قید ہے۔ ہانیہ نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو شیرام نے اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کیا اور اس کی پیشانی پر بکھری ہوئی لٹوں کو بہت پیار کان کے پیچھے کیا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی بجلی تھی جس نے ہانیہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ شیرام نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ ایک وعدے کا تھا، ایک تحفظ کا تھا۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ شیرام نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، آج تم واقعی بہت سونی سنواری لگ رہی ہو، اتنی حسین کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا لوں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی راتیں تمہارے اس روپ کا خواب دیکھتے ہوئے گزاری ہیں۔ آج مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم حقیقت میں میرے اتنے قریب ہو۔ شیرام نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اونچا کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جی نہیں بولو گی؟ ہانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور بڑے یقین کے ساتھ بولی، جی شیرام۔ شیرام نے زوردار کہکا لگایا اور اسے اپنی بھاؤں کے مضبوط حصار میں لے لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہارا محافظ تمہارے ساتھ ہے اور یہ محافظ اب ساری زندگی تمہاری ڈھال بنا رہے گا۔ وہ رات ہانیہ کی زندگی کی حسین ترین اور یادگار رات تھی جہاں خوف کی جگہ محبت نے لے لی تھی
اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا نصیب دنیا کی ہر لڑکی سے زیادہ اچھا ہے۔ کچھ دن بعد شہرام نے ایک اور فیصلہ کیا جس نے ہانیہ کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھا دی۔ شہرام نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ اور نقد رقم اس یتیم خانے کے نام کر دی جہاں ہانیہ نے پناہ لی تھی، اور اس کا نام ہانیہ ویلفیئر ٹرسٹ رکھ دیا۔ وہ دونوں اکثر وہاں جاتے اور بچوں کے ساتھ وقت گزارتے۔ ہانیہ جب وہاں جاتی تو بچے اسے گھیر لیتے اور وہ ان میں کھلونے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے۔ شہرام دور کھڑا اسے دیکھتا رہتا، اس کی خوشی میں خوش ہوتا۔ سچ ہے کہ اندھیری رات کے بعد ہی سویرا ہوتا ہے، اور ہانیہ کا سویرا ملک شہرام کی شکل میں طلوع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی ڈھال اور ایک دوسرے کا مال بن چکے تھے۔